سورۃ العنکبوت، عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مکڑی کا ذکر ہے، اس کے جالے کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ سورہ عنکبوت مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 29 ہے، اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 85 ہے۔ اس میں 69 آیات، 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ 980 اس میں کلمات ہیں اور 4165 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں؟ ان یقولوا آمنا، کہ کہیں ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ شدید تکلیفیں، مختلف قسم کی مصیبتیں، ذوق طاعات، ترک شہوات، بدلے جان و مال سے ان کی حقیقت ایمان خوب ظاہر ہو جائے۔ یعنی مومن کا امتحان ہونا ہے، جان کی قربانی دینی ہوگی، مال کی قربانی، شہوتوں اور لذتوں کو چھوڑنا ہوگا، عبادت کا ذوق پانا ہوگا، مختلف قسم کی مصیبتیں اور تکالیف آئیں گی جس سے مومن کے ایمان کی حقیقت خوب ظاہر ہو جائے گی، اور مومن مخلص اور منافق میں امتیاز ظاہر ہو جائے، ایسی آزمائشیں ہوں گی۔ یہ آیت ان حضرات کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ مکرمہ میں تھے اور انہوں نے اسلام کا اقرار کیا، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھا کہ محض اقرار کافی نہیں جب تک کہ ہجرت نہ کرو۔ ان صاحبوں نے ہجرت کی اور بقصد مدینہ روانہ ہوئے، مدینہ شریف کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ مشرکین ان کے در پہ ہوئے، مشرکین نے ان پر حملہ کیا اور ان سے جنگ کی۔ بعض حضرات ان میں سے شہید ہو گئے، بعض بچ گئے اور بچ کر مدینہ شریف آ گئے۔ ان کے حق میں یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مراد ان لوگوں سے حضرت سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ، ولید بن ولید اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں ایمان لائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی جو خدا پرستی کی وجہ سے، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ستائے جاتے تھے اور کفار انہیں سخت ایذائیں پہنچاتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجہ بن عبداللہ کے حق میں نازل ہوئی جو بدر شریف میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نسبت فرمایا کہ مہجہ سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں، اور اس امت میں جنت کے دروازے کی طرف پہلے وہ پکارے جائیں گے۔ ان کے والدین اور ان کی زوجہ کو ان کا بہت صدمہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، پھر ان کی تسلی فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں تمام صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کاملین آج تک جو آئے اور جو انہوں نے قربانیاں دیں، ساری قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے تھیں،
اور دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں۔ اس آیت کریمہ میں ان تمام قربانیوں کا ذکر ہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی۔ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ زندگی بے حد مختصر ہے۔ جو لوگ دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ بھی تو بچتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ بم دھماکوں میں، فائرنگ میں، حادثات میں آ جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں۔ جس کے نصیب میں موت لکھی ہے، موت تو آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، اس گمان میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو جانچا، ان کا امتحان لیا، طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جو آرے سے چیر ڈالے گئے، بعض لوہے کی کنگھیوں سے پرزے پرزے کیے گئے، اور مقام صدق و وفا میں ثابت اور قائم رہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ ہر ایک کا حال اللہ تعالی ظاہر فرما دے گا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے، یعنی جو شرک و کفر اور گناہ کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے اور ہم ان سے انتقام نہ لیں گے؟ ساء ما یحکمون، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو، یعنی جو قیامت کے دن اٹھنے سے خوف کرے، حساب سے ڈرے اور ثواب کی امید رکھے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو، فإن أجل اللہ لآت، تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے۔ اس نے ثواب کا اور عذاب کا جو وعدہ فرمایا ہے ضرور پورا ہونے والا ہے۔ چاہیے کہ اس کے لیے تیار رکھے اور اچھے کام میں انسان جلدی کرے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ بندوں کے اقوال اور افعال کو اللہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے، چاہے دین کے دشمنوں سے جنگ کر کے، جہاد کر کے، یا نفس و شیطان کی مخالفت کر کے، اور اللہ تعالی کی فرمانبرداری پر قائم و دائم رہ کر، صابر رہ کر، جو بھی اللہ کی راہ میں کوشش کرے اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے، اس کا نفع اور ثواب وہ پائے گا، اس کا اپنا بھلا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہاں والوں سے۔ انسان، جنات، فرشتے، ان سب سے اللہ بے پرواہ ہے، اور ساری مخلوق کی اعمال اور عبادات سے بھی وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ اس کا امر و نہیں فرمانا بندوں پر رحمت و کرم کے لیے ہے۔ اس نے ہمیں جو عبادت کا حکم دیا، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، یہ ہم پر اللہ نے کرم فرمایا، ہم پر رحمت فرمائی۔ وہ ہرگز کسی کا محتاج نہیں، سارا جہاں اس کا محتاج ہے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے، ان کی نیکیوں کے سبب ان کے گناہ مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا، یعنی ان کے نیک اعمال پر انہیں صلہ دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، احسان اور نیک سلوک کی، یعنی ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، اچھا سلوک کرے۔ شان نزول یہ آیت اور سورہ لقمان اور سورہ احقاف کی آیتیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئیں، اور امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہ آیات سعد بن مالک زہری کے حق میں نازل ہوئیں۔ دو قول ہوئے، ایک قول تو یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے حق میں، ایک قول یہ ہے کہ سعد بن مالک زہری کے حق میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا نام حمنہ بنت ابی سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھا۔ حضرت سعد سابقین اولین میں سے تھے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ جب آپ اسلام لائے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تو نے یہ کیا نیا کام کیا، اللہ کی قسم اگر تو اس سے باز نہ آیا تو نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور تیری ہمیشہ کے لیے بدنامی ہوگی، اور تجھے ماں کا قاتل کہا جائے گا۔ پھر اس بڑھیا نے فاقہ کیا اور ایک دن رات نہ کھایا نہ پیا، نہ سائے میں بیٹھی، اس سے اور کمزور ہو گئی۔ پھر ایک رات دن اور اسی طرح رہی، تب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پاس آئے، اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اے ماں، اگر تیری سو جانے ہوں اور ایک ایک کر کے سب ہی نکل جائیں تو بھی میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں، تو چاہے کھا چاہے مت کھا۔ جب وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مایوس ہو گئی کہ یہ اپنا دین چھوڑنے والے نہیں، تو کھانے پینے لگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور اگر وہ کفر اور شرک کا حکم دیں تو نہ مانا جائے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہا نہ مان۔ مانا یہ ہوئے کہ واقع میں میرا کوئی شریک نہیں، تو علم و تحقیق سے تو کوئی بھی کسی کو میرا شریک مان ہی نہیں سکتا، محال ہے، ناممکن ہے۔ رہا بغیر علم کے میرے لیے شریک مان لینا، یہ نہایت قبیح اور برا ہے، اس میں والدین کی ہرگز اطاعت نہ کر۔ ایسی اطاعت کسی مخلوق کی جائز نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، یعنی ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، بھائی بہنوں کے حقوق کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں، مگر ان کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، گناہ نہ کریں۔ الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے، تمہارے کردار کی جزا دے کر تمہیں بتا دوں گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے۔
کہ ان کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ صالحین سے مراد انبیاء اور اولیاء ہیں۔ تو جو اچھے اعمال کریں گے، ایمان پر ثابت قدم رہیں گے ایمان لانے کے بعد، اور اچھے اعمال کریں گے، انہیں ہم انبیاء اور اولیاء کا ساتھ اور ان کا قرب عطا کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، یعنی دین کے سبب سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جیسے کہ کفار کا ایذا پہنچانا، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور جیسا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے تھا ایسا مخلوق کی ایذا سے ڈرتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان ترک کر دیتے ہیں اور کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ منافقین کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ معمولی سی اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم بسا اوقات پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بسا اوقات وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بسا اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ کن چکروں میں پڑ گئے۔ حالانکہ سوچنا چاہیے کہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، حق بات کہنے کی وجہ سے، ناموس رسالت کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے اور انسان اسے برداشت کرے، دنیا سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے دل سے بزدلی کو دور فرمائے، ہمیں جرأت و بہادری عطا فرمائے، ہمیں اپنا سب کچھ محبوب کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، یعنی دین کے سبب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے، مثلا مسلمانوں کی فتح ہو یا انہیں دولت ملے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، ایمان میں اور اسلام میں تمہارے ساتھ تھے، اور تمہاری طرح دین پر قائم تھے، ثابت تھے، تو ہمیں بھی مال غنیمت میں شریک کرو۔ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بھر کے دلوں میں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے کہ ایمان ہے کہ کفر ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، جو صدق و اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، اللہ ان کے ایمان کو ظاہر کرے گا، اور بلا و مصیبت میں اپنے ایمان اور اسلام پر ثابت و قائم رہے لوگوں کو ان کے احوال سے اللہ باخبر کرے گا، ایسے کہ امتحان ہوگا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو، اور دونوں گروہوں کو، مومنین و منافقوں دونوں کو اللہ تعالی جزا دے گا، مومنین کو ثواب دے گا، منافقوں کو سزا دے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کافر مسلمانوں سے بولے ہمارے راستے پر چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے۔ کفار مکہ نے مومنین قریش سے کہا تھا
کہ تم ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا دین اختیار کرو، تمہیں اللہ کی طرف سے جو مصیبت پہنچے گی اس کے ہم کفیل ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، اور تمہارے گناہ ہماری گردن پر ہیں۔ یعنی اگر ہمارے طریقے پر رہنے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پکڑا اور عذاب کیا تو تمہارا عذاب ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب فرمائی اور فرما دیا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں، بہت سے والدین اپنی اولاد کو، بہت سے دوستوں کو، بہت سے رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو گناہ کی ترغیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام کر لو، اگر گناہ ہوا تو میرے سر پر، تم بے فکر ہو جاؤ۔ حالانکہ کوئی کسی کے گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے جو گناہ کرے گا اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا، اور چونکہ ہم نے اسے ترغیب دی تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔ اپنے کفر اور گناہوں کے بوجھ وہ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ، یعنی ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے روکا۔ مسلم شریف کی حدیث شریف میں ہے، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ نکالا اس پر اس طریقہ نکالنے کا گناہ بھی ہے، اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کریں ان کے گناہ بھی، اور ان گناہ کرنے والوں کے بارے گناہ میں، گناہ کے بوجھ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور ان کے افطرا سب کا جاننے والا ہے، لیکن یہ سوال توبیخ کے لیے ہے، یعنی کل بروز قیامت ان سے پوچھا جائے گا تم نے یہ بہتان بھی باندھا، یہ افطرا بھی کیا، تم نے یہ عمل بھی کیا، اور یہ پوچھنا انہیں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہوگا، ان کی توبیخ کے لیے ہوگا۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی دے، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کو، ہر مسلمان کو اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ، رشک بھری شہادت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ